اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف کا حکم فرمایا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس میں مشغول ہے، اس کام میں، اور اپنے فرشتوں کو بھی اس میں مشغول رکھا، اور پھر بندوں کو حکم دیا کہ تم بھی اسی کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کس قدر ہے کہ اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے درود کا، اور جب اللہ بھیجتا ہے رحمت اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے تو بندہ مومن جس کے ہر بال بدن کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، تو اس پر کس قدر لازم ہے کہ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہم پر ہیں اس کو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت کے ساتھ جو ہے درود شریف پڑھے۔ اب بندہ مومن پڑھے گا تو اس کا فائدہ بھی بندے کو ہی ہوگا، اس کا تذکرہ آگے کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر درود و سلام کا حکم فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کی فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب سلام بھیجو۔ تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سمجھتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، عربی گرامر کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے، یہ جو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان اللہ انا، یہ اس لیے لایا جاتا ہے اگر گفتگو کرتے وقت، بات کرتے وقت سامنے والے سے کچھ بات کہی جائے تو اس بات میں ایک دم ہو، سامنے والے کو کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، تب وہ ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی سے بات کرنا چاہے اور ایسی بات کے سامنے والا سنے تو اس کے کوئی ڈاؤٹ نہ رہے تو ہم کیا کرتے ہیں، قسم کھا کے وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو عربی میں قسم کھا کر بھی کہا جاتا ہے کسی بات پہ وزن پیدا کرنے کے لیے، اور جب شک و شبہات کو دور کرنے ہوتے ہیں، ڈاؤٹ کو، تو ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں ان کا لفظ استعمال کیا گیا، تو آخر یہاں کس کے شک کو دور کیا جا رہا ہے، کس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جا رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب وہاں تین طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایک صحابہ اکرام مومنین کی جماعت وہاں موجود تھی، دوسری جو ہے کفار کی جماعت موجود تھی، اور تیسرے جو ہے منافقین کی جماعت موجود تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مومنین کے حق میں ہے تو ڈاؤٹ جو ہے صحابہ کا کلیئر کیا جا رہا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات وہ ذات ہے کہ سرکار فرما دیتے ان کے لیے وہ بات اٹل ہو جاتی۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا معراج کی بات آئی، صدیق نے کیا کہا کہ ابو جہل نے جب ان سے کہا ایسی بات کوئی کہے کہ اتنے دور کا سفر تھوڑی دیر میں جائے تو تم کیا کہو گے؟ تو صدیق اکبر نے یہی پوچھا تھا کہ کہا کس نے ہے یہ بتاؤ، کہ بہت ساری باتیں ناممکن تو ہوتی ہے لیکن کہنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے صاحب محمد الرسول اللہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہی کہا تھا
کوئی ڈاؤٹ شک و شبہات ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں. جو ہی کہا محمد الرسول اللہ نے کہا جس ذات کے کہنے سے رب کو بغیر دیکھے مانا ہے تو اس کی بات کو ماننے میں کون سی بڑی بات ہے. اس بات کو ایسے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جو ڈیلنگ ہوئی تھی اس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں. سرکار نے پوچھا تھا حضرت خزیمہ سے کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو حضرت خزیمہ نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا جنت موجود ہے، ہم نے مان لیا. جہنم موجود ہے، ہم نے مان لیا. خدا موجود ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے کسی کو نہ دیکھا بلکہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، ہم نے مان لیا. یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے ڈیل کیا ہے تو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل و دماغ میں کوئی شکوک و شبہات ڈاؤٹ ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ بات سمجھ میں آئی. یہاں ڈاؤٹ صحابہ اکرام کا کلیئر نہیں کیا جا رہا ہے. تو دوسرا کون ہے؟ دوسری جو قوم ہے وہ کفار و مشرکین. اب کفار و مشرکین ڈاؤٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرے سے مانتے ہی نہیں. یعنی رسول اللہ کو انہوں رسول مانا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم ہی نہیں کیا. جب تسلیم ہی نہیں کیا تو ان کی عظمت کی بات آئے تو وہ نہ قبول کر رہے نہ ہی ان کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہو تو وہ بھی خارج ہے. تیسری قوم جو بچتی ہے وہ منافقین کی قوم ہے کہ منافقین کی قوم وہ قوم ہے جو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتی اور وہ قوم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے. لا الہ الا ولا الہ الا یہاں آ کے کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، اور جب ان شیاطین کے پاس جاتے جو دوسرا گروپ تھا ان کے پاس جا کے کہتے کہ وہ تو ہم نے ان کے سامنے ایسے ہی ہم نے ایکٹنگ کی تھی، دراصل ہم ایمان نہیں لائے. حل غرض وہ ہر معاملے میں شک و شبہات میں مبتلا ہوتے. رسول کی عظمت کی بات آتی وہ شک میں پڑ جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات آتے وہ شک میں پڑ جاتے. اور کبھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے صحابہ، تب بھی وہ شک میں پڑے رہتے. تو یہ شک میں پڑھنے والی قوم جن کے شک کو دور کیا جا رہا ہے وہ منافقین کی ہے. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ ان پر درود جو بھیجا جا رہا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل کر رہا ہے، اللہ حکم فرما رہا ہے اور فرشتوں کو بھی اس کام میں لگا رہا ہے. تم تو بندے ہو، لہذا اپنے دل و دماغ سے شک کو دور کرو. جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ سمجھو کہ اس نے حکم دیا ہے، شک کو دور کر کے اس حبیب کی عظمت کو مانو اور ان پر درود پڑھنا شروع کرو. تو یہ تیسری قوم تھی جن کے شک و شبہات کو دور کیا جا رہا ہے. اب پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، او ملائکہ اور اس کے ملائکہ. آپ دیکھیں ملائکہ درود بھیجنے والے کتنے ہیں، ان کی تعداد ہم گنتی نہیں کر سکتے. تو اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر جو لفظ ہے ملائکتہ، اس میں فرشتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب کی. یعنی میرے فرشتے جو نبی پر حبیب پر درود بھیجتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتوں سجدہ کرو، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، قرآن میں آئے کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا علاوہ شیطان ابلیس کے. تو یہاں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ میرے فرشتوں نے سجدہ کیا، حالانکہ وہ اللہ ہی کے فرشتے ہیں. لیکن حبیب پر درود کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے فرشتے تو سارے اللہ کے ہیں اور اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، وہ اللہ کے ہیں، لیکن جس کی نسبت حبیب سے ہو جائے وہ خصوصی طور پر اللہ کے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے یعنی میرے فرشتے بھی اپنی طرف نسبت فرمائی. اس لیے کہ اب درود کی نسبت ان کی جو ہے نبی کی جانب ہوئی تو جس کی نسبت ہوتی گئی اللہ کی بارگاہ میں وہ خاص ہوتا گیا. تو ایک عظمت کی بات ہے. اور پھر دوسری بات یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. کہ یہاں بھی
گرامیٹیکل لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یصلون بولتے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹینس پریزنٹ ہے اور فیوچر دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے دونوں بات ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پڑھتے ہیں یعنی فرشتے درود بھیجتے ہیں، اب بھی بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے اور رحمت نازل فرماتا رہے گا. اور یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم بندے ہیں درود بھیجتے ہیں، کب تک آدمی اس دنیا سے گیا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کا بیٹا ہے درود پڑھتا ہے، قیامت تک کے لیے آپ نے کہا کہ قیامت تک یہ جو ہے سلسلہ جائے گا، تب تک مومنین رہیں گے تب تک یہ سلسلہ درود کا جاری رہے گا. اس کے بعد سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، فرشتے بچیں گے، پڑھتے تھے پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف بچنے والی ذات ایک خالق و مالک ہے، نہ ہی وہ فنا ہونے والی ذات ہے بلکہ سب کو فنا کرنے والی ذات وہ ذات ہے، اور وہ باقی ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ سب تو بند کر سکتے ہیں درود پڑھنا، سلام پڑھنا، لیکن رب کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ درود بھیجتا ہے اور جہاں کوئی نہ ہو تب بھی وہ درود بھیجتا رہے گا. یہ سلسلہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا سلسلہ یہ قیامت کے بعد بھی بند ہونے والی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بھیجتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے بلکہ باقی رہنے والی ذات ہے. تو یہ درود کا سلسلہ بھی جو ہے چلتا رہے گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب جو ہے درود و سلام اپنے حبیب پر بھیجو. اب اس بات پر کہ درود بھیجا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب کی عظمت کو بتانے کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا. آپ دیکھیں کنز العمال کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. یہ تو یہاں تک تو عمومی طور پر باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن کنز العمال کی حدیث میں اس کے آگے بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے جو ہی یہ کہا کہ اس کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا کہ اتنی فضیلتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو پیدا فرمایا ہے کہ جب جب وہ درود پڑھتا رہے گا وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ وہ فرشتہ کیا ہے، یعنی کب سے ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنے پر وہ دعا کرتا رہتا ہے بندے پر، وہ کب سے ہے، کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی پیدائش ہوئی تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درود پر دعا دینے والے فرشتوں کو بھی پیدا فرما دیا. اب اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے کس قدر بلند کیا، کس قدر بڑھا دیا کہ 2 ہجری میں درود شریف کا حکم ہوا، لیکن درود پڑھنے والے کے لیے، دعا کرنے والے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اہتمام فرما دیا کہ نبی کی پیدائش بھی اسی وقت جو ہے فرشتے کو پیدا فرما دیا کہ لوگ آئیں گے بعد میں درود پڑھنے والے، لیکن میرے حبیب پر درود پڑھنے والے بچپن سے ہی موجود ہوں گے اور ان کو دعا کرنے کے لیے کہ نبی کی پیدائش کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے نبی کی عظمت کو بتا دیا کہ حکم تو بندوں کو بعد میں ہوگا لیکن دعا دینے والے کو ہم نے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے. یہ درود شریف پڑھنے والے کی عظمت ہے.
اور اس قدر اہتمام فرمایا کہ امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 360 فرشتے ہر بندے کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ایک رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے، ایک لیفٹ میں ہوتا ہے، اور ایک سر کے پاس ہوتا ہے. اگر بندہ عاجزی کرتا ہے تو اس کے سر کو اور بلند کرتا ہے، اور غرور کرتا ہے بندہ تو اس کے سر کو نیچے کر دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے مومن کے منہ کے پاس رکھا ہے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے منہ میں غلط نہ جانے پائے، یعنی نقصان دینے والی چیز منہ میں نہ جانے پائے. اور 2 فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے صرف متعین کیا، جب بھی بندے مومن کے زبان سے منہ سے جو ہے درود نکلے تم اسے کیچ کرو، میرے حبیب تک پہنچا دو. اب آپ سوچیں کہ ہر بندے کے ساتھ 2 صرف درود کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو بلینس آف مومن ایک وقت میں اور جو ہے مہینوں درود پڑھتے رہتے ہیں، کتنے فرشتے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے. اتنا ہی نہیں، امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ درود کے لیے فرشتوں کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، اور اپنے حبیب کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں چوراہے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. جب مدینے کے بیچ چوراہے پہ ہم پہنچے تو ایک شخص اونٹ کی نکیل پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگا. جب قریب آیا عرض کیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. اتنے میں حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور سرکار سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جو شخص آ رہا ہے، یہ اونٹ جو ہے میرا ہے، اس نے چرایا ہے میرے اونٹ کو. اتنا کہنا تھا، الزام لگانا تھا کہ وہ اونٹ کچھ بولنے لگا، آواز لگانے لگا. اس کی آواز جو ہی نکلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام لگانے والے سے آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ اونٹ گواہی دے رہا ہے کہ میں اس کا نہیں، یہ جھوٹا ہے، بلکہ میرا مالک وہی ہے جس نے نکیل پکڑ رکھا ہے. اس نے گواہی دی، لہذا تو یہاں سے دفع ہو جائے. وہ دفع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا جو اونٹ پکڑ کر آ رہا تھا، اچھا تو یہ بتا، تو جب میرے پاس آ رہا تھا تو کچھ پڑھ رہا تھا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ پڑھ رہا تھا. سرکار نے پوچھا وہ الفاظ کیا تھے جو پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا وہ الفاظ یہ تھے اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى من الصلاة شیء، اللہم سلم علی محمد حتی لا يبقى من السلام شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى من البرکۃ شیء، اللہم ارحم علی محمد حتی لا تبقى من الرحمۃ شیء. سرکار سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا ہی پڑھا ہے. تو قربان جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوں تو میرے پاس بڑھ رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پورا افق یعنی مدینے کے اطراف پورا ایریا اور پورا مدینہ فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ فرشتے تیرے الفاظ کو لینے کے لیے لپک رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ میرے ہاتھ میں آ جائے. یعنی اس کی تیرے ان کلمات کے درود کی برکات یہ ہیں کہ فرشتے اسے لینے کے لیے بے چین ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی ایک درود پڑھ رہا ہے جو مخصوص ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ اس میں دیکھیں، سنیں، اس درود کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کی برکتیں یہ ہے کہ جب بندہ مومن اس کو پڑھتا ہے کثیر تعداد میں فرشتے اس کے اس الفاظ کو لینے کے لیے اترتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں پورا مدینے کا افق اس درود کو لینے کے لیے اتر پڑا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب درود پڑھتا ہے
اس سے پہلے والی حدیث میں آپ نے سنا وہ فرشتہ جس طریقے سے اس نے درود پڑھا وہ رحمت کے لیے اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے. اب جب کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوں گے، ہر ایک جو ہے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، ہر ایک آپ کی رحمت کے لیے دعا کرے گا. تو یقیناً فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف درود کی برکات، درود کی برکات ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ کنز العمال میں ایک حدیث ہے، خصوصاً جمعہ کے روز جو بندہ مومن درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اہتمام فرمایا کہ کچھ مخصوص فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا. جمعہ کے دن و رات میں بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا. ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے دوات اور نور کے جو ہے پیپرز ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس پیپر میں جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کے درود لکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب کیا ضرورت تھی کہ فرشتے تو لے جانے والے بھی ہیں، فرشتے ایسے ہیں، بعض روایتوں میں آتے ہیں سیاحین فرشتے ہیں جو صرف گھومتے رہتے ہیں دنیا میں، اور ان کا کام یہ ہے کہ بندہ مومن درود پڑھے تو اسے جو ہے سرکار تک پہنچائے. لیکن جمعہ کے لیے اسپیشل سرکار نے فرمایا اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو. اور اس حدیث سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ عام درود تو لے جاتے ہیں، جو ہے فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جمعہ کی درود کو لکھنے کا انداز یہ ہے، قلم بھی نرالا، دوات بھی نرالے، کاغذ بھی نرالے، فرشتے بھی مخصوص جمعہ کے لیے. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا. اور بے شمار احادیث ایسی ہیں جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ مومن جب درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس پر جو رحمت نازل فرماتا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے اچانک سجدہ کیا. بہت دیر تک آپ سجدہ کرتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ جو ساتھ میں تھے انہیں خوف ہو گیا کہ سرکار کا وصال ہو گیا ظاہری طور پر. اس قدر لمبا آپ نے سجدہ فرمایا. اور جب سجدے سے سر اٹھائے، سرکار جو ہے ہنستے ہوئے سر اٹھایا آپ نے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو خوف میں مبتلا ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، کہ جو بندہ مومن آپ پر درود بھیجے گا میں اس بندے پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ کو جو ہے سلام بھیجے گا میں جو ہے اس پر رحمتیں نازل کروں گا. تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مومن درود بھیجتا ہے رسول پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا فضل فرماتا ہے کہ میرے حبیب پر درود بھیجتا ہے تو میری رحمتیں تجھ پر نازل ہوتی رہیں گی، میرے حبیب پر تو سلام بھیجتا ہے تو میرے الفاظ بھی تیرے لیے وہی ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس قدر اہتمام فرماتا ہے. اور امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ اس قدر فرشتوں کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بزرگ وہ جو ہے کامل ولی تھے، انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو دیکھیے جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے ان الفاظ سے جو ہے درود شریف کے الفاظ سے فرشتے پیدا ہو رہے تھے، اور وہ فرشتہ جو پیدا ہوتا وہ ذکر کرنے لگتا، اس کے ذکر کے جو الفاظ نکلتے اس سے اور فرشتے پیدا ہوتے، اور جو فرشتے پیدا ہوتے وہ فرشتے ذکر کرنے لگتے، ان کے جو الفاظ نکلتے اس سے بھی جو ہے فرشتے پیدا ہونے لگتے. اس قدر سلسلہ وہ بڑھتا گیا. تو امام شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو آپ خود سوچے، آپ نے جو ہے چند بار درود شریف پڑھے اور اللہ نے اس سے کروڑوں جو ہے فرشتے پیدا فرما دیے، اربوں فرشتے پیدا فرما دیے، اور ہر فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ان پر محبت کے ساتھ درود پڑے گا، ویسے تو آدمی ہر حال میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہر حال میں درود شریف پڑھے، کنسنٹریشن کے ساتھ ہو یا نہ ہو درود شریف قبول ہی ہے. لیکن جو بندہ مومن
گنبد خضرا کے تصور میں ڈوب کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر اور جو ہے مدینے کے تصور کو جما کر کنسنٹریشن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرماتا ہے اور وہ نورانیت اس کے دل میں چھا جاتی ہے، اور جب نورانیت بڑھتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی حاجتوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس قرب کی وجہ سے، اس نورانیت کی وجہ سے ڈائریکٹ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی رکھتا ہے اور سرکار اس کے لیے دعا فرماتے ہیں تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے دل میں نورانیت کا عالم یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب تھا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میرا حال یہ ہے کہ کسی حدیث میں بھی مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ضعیف ہے تو کہیں اور نہیں، مجھے کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میں ڈائریکٹ سرکار کی طرف توجہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں یا رسول اللہ بتائیں یہ حدیث کے معاملے میں کیا ہے، تو سرکار ڈائریکٹ مجھے جو ہے میرے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ درود پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے اور کوشش کرے کچھ وقت ایسا نکالیں دل میں جو ہے تصور مدینہ جمائیں اور پھر جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں بھی وہ نورانیت پیدا ہوگی، اور جس قدر زیادہ پڑھیں گے اس قدر نورانیت بڑھے گی اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوگا، اور جب رسول اللہ سے قرب حاصل ہوگا تو یقیناً اس سے بھٹکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، گمراہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں۔ اتنی بات تھی کہ آپ درود پڑھیں اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، درود آپ پڑھیں فرشتے مغفرت کی دعائیں آپ پر کرتے رہتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ درود پڑھتے ہیں، امام نبہانی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہاں تک ہے بندہ مومن درود پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ فرشتے ہوتے ہیں اسے لے کر سرکار کے پاس ڈائریکٹ نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے ہو کر گزرتے ہیں اور ہر فرشتے سے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ صلو من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرشتوں یہ کسی اور کا نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درود ہے، لہذا تمہارے پاس سے میں گزر رہا ہوں، اس بندے پر تم جو ہے سلامتی کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، اور اس طریقے سے وہ ملائے اعلیٰ عرش اعظم تک پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ کر پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اب جاؤ اس جو ہے درود کو میرے حبیب تک پہنچاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ جس نے درود پڑھا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یعنی کس قدر اہتمام فرمایا کہ فرشتے تو ڈائریکٹ بھی لے جا سکتے تھے لیکن رب کے فرشتوں کے بیچ سے لے جاتے تاکہ ہر فرشتے کی دعا اس بندے پر ہو جائے اور رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو عزت افزائی فرما رہا ہے وہ بندے کو پتہ چل جائے، اور یہ بھی رب حکم فرماتا ہے حبیب تجھ پر پڑھا ہے کہ اس نے جو ہے درود پڑھا ہے، سلام پڑھا ہے، تو تیری امت کے لیے دعا کر، اپنے جو ہے امت کے لیے دعا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ جب یقیناً امت کی جو ہے مغفرت ہو جائے گی یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتانا یہ ہے، درود کی اتنی فضیلتیں آپ نے سن لی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے ہر نماز کے بعد درود کی محفل سجتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل یہ ہوا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ اس مسجد پر یا آپ کہیں کہ نوری فاؤنڈیشن پر کہ انہیں جو ہے کچوچھا شریف سے منہ مبارک دستیاب، اب وہ لے کر آئے تو انہوں نے سوچا ہے کہ یہ کرم تو ہوا ہے، کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا کہ ہم یہ لے کر آئے ہیں آپ چندہ لاؤ ہم بڑی عمارت بنائیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ ملا، شرف ملا ہے تو ہم کوئی ایسی چیز کریں جس کی وجہ سے ہمارا بھی بھلا ہو، لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنایت فرمایا ہم بھی کچھ پیش کر سکیں۔
کچھ تحفہ پیش کر سکیں. اس لیے کمیٹی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ عزم کیا ہے کہ ہم جو ہے ربیع الاول 7 ربیع الاول تک ہم 12 کروڑ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے. اب 12 کروڑ ایک تعداد تو بہت بڑی ہے، ہم عاجز بندے ہیں. اس کے لیے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو حاصل ہوگا. تو آپ جو ہے اس کو پڑھیں. نماز کے بعد بھی یہاں اہتمام ہوتا ہے. جو اس مسجد میں نہیں آتا، باہر جو ہے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا نام لکھائیں، نمبر دیں اور جس قدر ہو سکے آپ پڑھیں. اپنے گھر والوں کو حکم دیں، پڑھ کے کاؤنٹ کر کے آپ جو ہے واٹس ایپ نمبر پر اس کو بھیجیں، تاکہ جو ہے وقت مقررہ پر جو ہدف متعین کیا گیا ہے 12 کروڑ کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. اور جب ہر درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو آپ کو پتہ ہے ہر فرشتہ جو پیش کرتا ہے ایسا ہی نہیں کہ درود ہے، بلکہ فلاں بن فلاں، یعنی آپ کے نام، آپ کے والد کا نام لے کر پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. تو آپ کا نام باضابطہ طور پر پیش ہوتا ہے. سرکار آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں خصوصی طور پر. تو آپ کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ چونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے ایسے ہیں کہ ہم اس کا شکر صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ابھی جو ہے قریب آ رہا ہے کہ ہم جو 12 کروڑ کا ہدف ہے اس کو پورا کرنے میں ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور اپنی گھروں کی عورتوں کو بھی اس کے لیے اس کی ترغیب دلائیں گے، وہ بھی پڑھیں. اور اگر آپ کو اس کے لیے تسبیح چاہیے، ڈیجیٹل تسبیح، تو کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے بھی دستیاب ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ خود خرید لیں. اس کے لیے اس اہتمام کے لیے خرید دیں گے تو یقیناً وہ چیز بھی ایک گواہ بن جائے گی. تو پرخلوص گزارش یہ ہے کہ اس اہتمام میں آپ جو ہے نوری فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اور دوسروں تک اس میسج کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.